آپ دیکھ رہے ہیں اہل حدیث میڈیا سروس، جس میں علماء اہل حدیث کی تقریریں آسانی سن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے نشان کو دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ بہت ہی لائق تکریم اور قابل احترام برادران اسلام، بزرگان کرام، احباب گرامی، عزیز ساتھیوں، بھائیوں، انسان کو اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک یہ جسم اور ایک اس کے اندر اللہ رب العزت نے روح ودیعت فرمائی ہے۔ یہ جسم جو ہے ہمارا، جس کے اندر نمو ہے، بڑھنا ہے، حرکت ہے، احساس ہے، اور یہ توانا اور تندرست بھی ہوتا ہے، بیمار اور کمزور بھی ہوتا ہے۔ یہ جسم اللہ رب العزت نے جانوروں کو بھی عطا فرمایا ہے۔ جانوروں کے پاس بھی ہمارے جیسا ہی جسم ہوتا ہے، دل بھی ہوتا ہے، اس میں پھیپھڑے بھی ہوتے ہیں، جگر بھی ہوتا ہے، انتڑیاں اور میدا بھی ہوتا ہے، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، کان بھی ہوتے ہیں، زبان بھی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں جانوروں کے اندر اور ہمارے اندر مشترک ہیں، لیکن جو انسان کو اللہ رب العزت نے امتیاز عطا فرمایا ہے، وہ اس جسم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک صلاحیت اور قوت رکھی ہے جس کو عقل کہا جاتا ہے، عقل۔ اور دوسری اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ قوت رکھی ہے جس کو زبان اور بیان کی قوت کہا جاتا ہے، اظہار اور تعبیر کی قوت، کہ ہم جو کچھ سوچتے ہیں اس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں زبان کے ساتھ بھی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ ہم جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں ان کو بول کر بتا دیتے ہیں، اور جو بعد میں آنے والے ہوتے ہیں ان کو لکھ کر پہنچا دیتے ہیں، انہیں لکھ کر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے جسمانی طور پر انسان کو خصوصیت عطا فرمائی ہے جو جانوروں میں نہیں ہے۔ ایک عقل، دوسری نطق و بیان، اور تیسری کتابت اور لکھ کے علم کو آگے منتقل کرنا۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر تین چیزیں ایسی انعام فرمائی ہیں جو جانوروں میں نہیں ہیں۔ اس لیے جانور آج اسی سطح پر ہیں جہاں آج سے ہزاروں سال پہلے تھے، ان کے اندر ترقی نہیں آئی، لیکن انسان جو ہے جب دنیا میں آیا تھا تو بالکل ابتدائی سٹیج پہ تھا، اور آج کتنے سال گزر چکے ہیں اور انسان آگے سے آگے، اوپر سے اوپر، اور انسان جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ یہ انہی صلاحیتوں کی وجہ سے ہے کہ انسان سوچتا ہے، اور سوچ کر، غور کر کے، دیکھ کر، کوئی چیز مشاہدہ کر کے کچھ سیکھتا ہے، پھر اس کو بیان کرتا ہے، اور پھر اس کو لکھ بھی دیتا ہے۔ سننے والے بھی مزید آگے سن کر اس پہ عمل کر کے اس کو سوچ سمجھ کے آگے منتقل کرتے ہیں۔ اس طرح بھی علم بڑھتا ہے، اور جو لکھا جاتا ہے آنے والی نسلیں اس کو پڑھ کے، سیکھ کے، پھر اس پہ سوچ بچار کر کے اس پہ اضافہ کرتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں۔ تو یہ جو انسانی زندگی ہے جو دنیا کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یہ ترقی پذیر ہے، آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اس کے اندر اس طرح انسان جو ہے وہ بہتر سے بہتر کو حاصل کر کے آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ سفر زندگی کا جاری رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور حقیقت ہے، اور ایک اور ایسی دولت ہے، اور ایک ایسی ہدایت ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اور وہ چیز جانوروں کے پاس نہیں ہے۔ وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو روح عطا فرمایا ہے، اور اس روح کا تعلق علماء کہتے ہیں کہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ دل کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، اور دماغ کا پورے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اور دل کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ جسم جو ہے یہ
ایسی چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے مادے سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا، پانی سے بنایا، مادے سے بنایا اللہ رب العزت نے. لیکن روح ایسی چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے امر سے پیدا فرمایا. الروح من امر ربی، روح جو ہے یہ اللہ کے امر سے وجود میں آئی ہے، اور اس کا وجود حقیقت ہے. صرف یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا کوئی وجود نہ ہو، نہیں، یہ ایک موجود چیز ہے. جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آسمان پہ گیا معراج کے موقع پر، حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو میں نے ان کو سلام کیا. مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کے بابا حضرت آدم ہیں، تو میں نے انہیں سلام کیا. انہوں نے یہ کہہ کر مجھے خوش آمدید کہا کہ میرے بیٹے، نیک بیٹے، تیرا آنا مبارک ہو، تجھے خوش آمدید کہتا ہوں. اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. تو میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ پرچھائیاں ہیں، وہاں کچھ پرچھائیاں ہیں، کچھ دائیں طرف کچھ بائیں طرف. اور جب وہ ان پرچھائیوں کو دیکھتے ہیں، پرچھائیاں آپ جانتے ہیں نا کہ کوئی چیز ہے لیکن پوری طرح واضح نہیں ہوتا کہ کیسی ہے. اس کو ہم ہیولا بھی کہہ دیتے ہیں فلسفے کی زبان میں، اور پرچھائی بھی کہہ دیتے ہیں اپنی عام زبان کے اندر، کہ کچھ پرچھائیاں سی ہیں جیسے سائے سے ہوتے ہیں، سائے سے ہوتے ہیں. اس طرح کی کوئی چیز ہے. دائیں طرف بھی دیکھتے ہیں اور بائیں طرف بھی دیکھتے ہیں. دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ ذرا غمزدہ ہو جاتے ہیں، پریشان اور دکھی ہو جاتے ہیں. تو میں نے پوچھا یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ انسانوں کی روحیں ہیں جو ابھی پیدا ہونے والے ہیں. یہ ان کی روحیں ہیں جو پیدا ہونے والے ہیں. دائیں طرف ان لوگوں کی روحیں ہیں جو نیک ہیں. ان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرے وہ بچے ہیں جو سعادت مند ہیں، جنت میں جائیں گے. اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو گناہگار اور برے ہوں گے اور یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. ہیں تو ان کے بچے، اس لیے دکھی ہوتے ہیں اور غم زدہ ہوتے ہیں. کہ تو روحیں وہاں موجود ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لشکروں کی صورت میں موجود ہیں. الارواح جنود مجندہ، جہاں ان کا وہاں ملاقات اور آپس میں میل جول اور جان پہچان تھی، دنیا میں آ کے بھی ان کا پیار ہو جاتا ہے، جان پہچان اور میل جول بڑھ جاتا ہے. اور جن کا وہاں کوئی تعلق نہیں تھا، یہاں آ کر بھی ان میں تعلق قائم نہیں ہوتا. ما تعارف منہا ائتلفا وما تناکر منہا اختلفا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو روح جو ہے یہ ایک حقیقی وجود ہے، اور یہ فرشتہ اللہ کے حکم سے جب انسان ماں کے پیٹ میں 120 دن مکمل کرتا ہے تو پھر 4 مہینے کے بعد اللہ کے حکم سے اس جسم کے اندر یہ روح پھونک دی جاتی ہے. اس سے پہلے دل بن چکا ہوتا ہے، دماغ بن چکا ہوتا ہے، ہڈیاں بن چکی ہوتی ہیں، گوشت چڑھ چکا ہوتا ہے ہڈیوں کے اوپر، اور جسم کے دوسرے اجزاء بن چکے ہوتے ہیں، اور پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. یہ روح جو ہے یہ اصل انسان ہے. یہ ہے اصل انسان جس کے ساتھ اس انسان کی قیمت ہے. اگر یہ روح زندہ ہو، اگر یہ روح صالح ہو، اگر یہ روح اللہ کی ہدایت کو قبول کرے تو پھر تو یہ انسان کامیاب ہے. اور اگر انسان نے اس روح کو اس دنیا میں آ کے رلا دیا، مٹی کے اندر رول دیا، اور مٹی اور اس دنیا کی آلائشوں کے ساتھ اس کو آلودہ کر دیا، تو پھر یہ انسان ناکام ہو جاتا ہے، نامراد ہو جاتا ہے. اور یہ دنیا بھی انسان کی کھوٹی ہو جاتی ہے، جہاں کمانے کے لیے آیا تھا اور ضائع کر کے چلا گیا. اور جہاں پانا ہوتا ہے جا کر، وہاں بھی انسان ناکام ہو جاتا ہے کہ پانے کی بجائے بھگتنا پڑتا ہے کہ تو نے کیا کچھ نہیں، اب نہ کرنے کی سزا بھگت، اور وہ تیرے لیے جہنم کی آگ. تو میرے بھائیوں، یہ روح جو ہے اس پہ توجہ کرنا، اور اس کے بارے میں بعض اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے، اس لیے کہ اس کا قلب کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ یہ قلب کے اندر رہتی ہے. روح کا مسکن جو ہے وہ انسان کا قلب ہوتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں، اگر یہ سدھر جائے، سنور جائے، ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم سدھر سنور جاتا ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے، خراب ہو جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. یہ ہے دل. تو دل کے اندر روح ہے، اور اس روح کا تزکیہ کرنا، اسے صاف ستھرا اور پاکیزہ بنانا، یہ کامیابی کا راستہ ہے. قد افلح من زکاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. اللہ رب العزت نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں، قسم ہے
نفس و ما سواہا، جان کی، روح کی، نفس اور روح یہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں۔ میں اس کی قسم کھاتا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اس بات کی قسم کھاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس کو سواہا، ٹھیک ٹھیک بنایا، جیسی ہونی چاہیے تھی ویسے ہی بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اسے یہ بھی بتا دیا، اس کے اندر یہ شعور رکھ دیا کہ تیری تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ یہ ہے، اور تیری بدکاری اور نافرمانی اور فجور اور فسق کا راستہ یہ ہے۔ دونوں راستے بتا دیے، اور پھر اختیار بھی دے دیا انسان کو کہ چاہے تو یہ تقوی والا راستہ اختیار کر لے، اور چاہے تو یہ نافرمانی والا اور اللہ رب العزت کی ناشکری والا راستہ اختیار کر لے، تیرے پاس اختیار ہے۔ اور ہدایت بھی اللہ رب العزت نے عطا فرما دی، رہنمائی بھی فرما دی، یہ راستہ ہے، اور اس راستے کو بیان کر دیا اس قرآن میں، اور اس راستے کو بیان کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت میں کہ یہ راستہ ہے چلنے والا، اس راستے پہ چلو، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اور اسی قرآن میں وہ راستہ بھی بیان کر دیا جو اللہ کے دشمنوں کا راستہ ہے، جن پہ اللہ کی پکڑ آئی، جن پہ دنیا کے اندر اللہ کا غضب ٹوٹا اور وہ تباہ و برباد ہوئے، وہ راستہ بھی بیان کر دیا۔ اور آخرت میں جن کو اللہ تعالیٰ عذاب دینے والے ہیں اور جہنم کا ایندھن بنانے والے ہیں، ان کا راستہ بھی اللہ رب العزت نے اس قرآن میں واضح کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے نشانات بتا دیے کہ یہ راستہ مجرمین کا راستہ ہے، یہ مجرمین کا راستہ ہے، اور یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو ناکام اور نامراد ہونے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا۔ اب میرے بھائیوں، انسان کی کامیابی اس چیز کے اندر ہے کہ انسان اپنی روح کو آلودہ نہ ہونے دے، اسے پاکیزہ رکھے، اور پاکیزہ رکھنے کے لیے کیا ہے کہ اس دل کے اندر، اس روح کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کی فرما برداری کا جذبہ ہو، اللہ کی ملاقات کا شوق ہو، اللہ رب العزت کا ہر وقت دھیان ہو، اور اس بات کی ہر وقت فکر ہو کہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ رب العزت نے مجھ سے زندگی کا حساب لینا ہے، اور جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں ان کے بارے میں مجھ سے پوچھنا ہے کہ تو نے انہیں کیسے برتا تھا، انہیں کیسے استعمال کیا تھا۔ تو اگر تو انسان اس ہدایت کو قبول کرتا ہے تو اس روح کو پاک کر لیتا ہے، اور اگر انسان اپنی خواہش کا پیروکار بن جائے، اپنی مرضیاں چلانے لگے، اپنی منمانیاں کرنے لگے، تو پھر یہ انسان ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے۔ اس نے اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا، جو اس نے کہا وہی کرتا ہے۔ آج میرے بھائیوں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہم آزاد ہیں، ہم اپنی مرضی پہ چلیں گے، کسی کو ہماری مرضی میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دور جدید، یہ فتنہ ہے اس دور کا، کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، ہمیں حق ہے کہ ہم جیسے مرضی جئیں۔ لوگ، مرد بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے، اور خواتین بھی یہ کہتی ہیں۔ میں وہ بینر پڑھ رہا تھا، کلپ آیا اس پہ سوشل میڈیا کے اوپر کہ خواتین نے بینر اٹھا رکھے ہیں، میرا جسم میری مرضی، میں اپنی مرضی سے جو چاہوں کروں، کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ میرے بھائیوں یہ اس دور کا فتنہ ہے، یہ آزادی، مادر پدر آزادی، اور یہ خواہش پرستی، اور ایسی اندھی خواہش پرستی کہ جس کے پیچھے انسان نہ عقل کے دائرے میں آتا ہے، نہ انسانیت کے دائرے میں رہتا ہے، نہ اخلاق اور دین کے دائرے میں رہتا ہے۔ اخلاق بھی برباد، دین سے بھی دستبردار، اور عقل اور شعور اور انسانیت کی حدود سے بھی نکل جاتا ہے۔ یہ اس دور کا فتنہ ہے، اس لیے اس دور کے فتنے سے بچنا چاہیے، اور انسان کو اپنے آپ کو دین کے حصار میں لے آنا چاہیے، دین کے قلعے میں محفوظ کر لینا چاہیے۔ اور مومن کے لیے یہاں مرضی نہیں ہے، الدنیا سجن المومن، یہ مومن کا قید خانہ ہے، اور مومن اس دنیا میں اپنی مرضی نہیں کرتا، وہ اللہ کی مرضی دیکھتا ہے کہ میرے اللہ کی مرضی کیا ہے، میں نے اللہ کی مرضی پوری کرنی ہے، میں اس کا غلام، میں اس کا بندہ، میں اس کا شکر گزار بندہ، میں اس کا وفادار اور فرما بردار بندہ۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا اللہ کس سے خوش ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کو طلب کرنا، یہ مومن کا مقصد ہوتا ہے۔ وہ یہاں منمانی کرنے کے لیے نہیں آیا، جی چاہی کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ کی مرضیاں پوری کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور یہ کتنی زندگی ہے، بچپن تو اللہ نے ویسے ہی معاف کر دیا، بچپن تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا ہے اس کی نیکی لکھ لو، اس کے لیے بھی، اس کے ماں باپ کے لیے بھی، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو نہ لکھو، معافی ہے اس کے لیے۔ اور جب جوان ہوتا ہے، بالغ اور باشعور ہوتا ہے،
تو اس وقت پھر نیکیاں اور گناہ لکھے جاتے ہیں. کتنے بھی کر لے اللہ کریم مہربان ہے. اللہ کریم مہربان ہے. جس وقت بھی آ کے یہ کہہ دے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ تعالیٰ معاف ہی نہیں کرتے, معاف کر کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اتنا کریم اور اتنا اپنے بندوں کے اوپر رحم فرمانے والا مالک ہے. اور پھر جس وقت بھی آ جائے انسان اللہ کے دروازے پر, اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نہیں ہوتا کہ تو اب آیا ہے جب کسی کام کا نہیں رہا, بلکہ وہ کہتا ہے جب تو بوڑھا ہو کے آئے تو ہمیں واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اب اس کو کیسے واپس کریں, یہ تو بڑھاپے میں آیا ہے. اللہ رب العزت اس کی لاج رکھ لیتے, اس کی شرم کرتے کہ یہ بوڑھا ہو کے آیا ہے. تو اللہ کی طرف آنا چاہیے, اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے, دین کے اثار میں آنا چاہیے. تو انسان کی زندگی بچپن میں تو ویسے ہی اللہ نے معاف کر دیا, اور پھر جب بھی اللہ رب العزت کی طرف آ جائے اللہ رب العزت پچھلے کا واخذہ نہیں کرتے, فرماتے ہیں کہ مجھے معاف کرنے میں لمحہ بھی نہیں لگتا. تو سچے دل سے آ کے یہ کہہ دے کہ اللہ مجھے بخش دے, میں فوراً بخش دیتا ہوں. اور اگر انسان کی آنکھوں سے پانی آ جائے اور یہ گرم پانی کے چند قطرے شامل ہو جائیں تو پھر تو سمندروں کے سمندر جو ہیں گناہوں کے صاف ہو جاتے ہیں, اور دفتروں کے دفتر جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں. اور انسان یہاں آیا اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے. یہ تھوڑا سا وقت 70 سال کا, 60 سال کا, اوسط عمر تو میرا خیال ہے 40 سال ہے, 38 سال کہتے ہیں, چلو 40 سال لگا لو اوسط عمر ہے ہمارے ملک میں بر صغیر کے اندر, اور کم ہی ہے کوئی 60 سے اوپر جاتا ہے, 70 سے اوپر جانے والے اس سے کم, اور 80 سے آگے جانے والے تو بہت ہی کم. یہ کتنا عرصہ ہے, یہ اس عرصے میں آپ اللہ کی مرضی پوری کر لو, اور پھر اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ ہے اور اس کا انعام یہ ہے. اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو میرے پاس آئے گا, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو تیرا جی چاہے گا وہی ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو منہ سے مانگو گے وہ فوراً پورا ہوگا, بلکہ جو تمہارے ذہن میں آئے گا فوراً وہی ہو جائے گا جو تم چاہو گے. اللہ تعالیٰ تمہاری مرضیاں پوری کریں گے. انسان کی ساری چاہتیں, ساری مرضیاں اللہ رب العزت کے ہاں جنت میں جا کے پوری ہو جائیں گی. اللہ رب العزت کہیں گے میرے بندے کچھ اور چاہیے, کہے گا یا اللہ سب کچھ تو آپ نے دے دیا, آپ نے کس چیز کی کمی چھوڑی, ہر چیز تو فراواں ہے, آپ نے تو بڑے انعام فرمائے. اللہ رب العزت فرمائیں گے اچھا تو جو تیرے دل میں آتا ہے اور مانگ. بندہ مانگے گا جو سوچ کے, جو اس کے تصور اور خیال میں, جو اس کی چاہت میں اور جو اس کے دل میں آئے گا اللہ رب العزت سے مانگے گا, اللہ رب العزت وہ بھی عطا فرما دیں گے. اللہ رب العزت پھر کہے گا اور مانگ, کہے گا اب میں کیا مانگوں, چلو پھر بھی اللہ رب العزت کے سامنے کسی چیز کا مطالبہ کر کے کہے گا یا اللہ یہ مجھے دے دے. ایک دفعہ مانگے گا, دوسری دفعہ مانگے گا, تیسری دفعہ مانگے گا, پھر اللہ رب العزت کہیں گے اور مانگ, کہے گا یا اللہ اب کیا مانگوں, میرے پاس تو مانگنے کو رہا کچھ نہیں. اللہ فرمائیں گے تیرے پاس تو مانگنے کو رہا کچھ نہیں, میرے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے, میں تمہیں ابھی اور بھی دوں. اللہ رب العزت ایسے مرضیاں پوری کریں گے. تو کتنا نادان ہے انسان اس مختصر سی زندگی میں جہاں مرضیاں پوری بھی نہیں ہوتی, جہاں مرضیاں پوری بھی نہیں ہوتی, انسان کے دل کی حسرتیں بن جاتی ہیں اور دماغ کے پاگل پن بن جاتے ہیں. ایسی خواہشیں اور ایسی چاہتیں انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہیں, ایسا دیوانہ بنا دیتی ہیں کہ وہ خود کو گولی مار لیتا ہے, زہر نگل لیتا ہے, پھندے سے لٹک جاتا ہے, کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہے, پہاڑ پر سے لڑک جاتا ہے. ایسا پاگل بنا دیتی ہیں یہ چیزیں کہ پوری نہیں ہوتی. لیکن اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے, اللہ کی ہدایت کے تابع کر دے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا لے, رول ماڈل بنا لے, تو زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے, اطمینان بھی آ جاتی ہے, راحت اور سرور بھی آ جاتا ہے, ایمان کی حلاوت اور لذت بھی آ جاتی ہے, زندگی کی راحت اور مسرت بھی آ جاتی ہے. اور اللہ رب العزت اس زندگی کے اندر بھی انسان کو دیتے ہیں برکت والا, سکون والا, راحت والا اور آسانی والا. اور پھر اس کے بعد اگلی زندگی کے اندر تو وہ کچھ ہے جس کا انسان یہاں تصور بھی نہیں کر سکتا. انسان کی چاہتیں پوری ہوں گی. اس لیے میرے بھائیو دین سیکھو, دین سمجھو, دین کے اوپر عمل کرو اور اپنے آپ کو دین کے حوالے کر دو. اپنی باغ ڈور اللہ کے دین کے ہاتھ میں دے دو, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو اور اپنا آپ اللہ کے لیے بیچ دو, اللہ کے لیے بیچ دو اپنے آپ کو, اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے دے گا. اللہ رب العزت تمہاری وہ قیمت لگائے گا, اللہ اکبر, کہ تم نہال ہو جاؤ گے, خوش ہو جاؤ گے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنا نوازا, مجھے اتنا نوازا. اور اس کے لیے یہ ہے کہ جو دینی مدرسے ہوتی ہیں ان میں آئیں, دین سیکھیں,
دین کو سمجھیں، عمل کریں اور آگے پہنچائیں، اپنے گھر میں پہنچائیں، اپنے حلقہ اثر میں پہنچائیں، دوست احباب تک پہنچائیں، رشتہ داروں تک پہنچائیں، اور سب کو اس راستے پہ لگانے کی کوشش کریں، اور گھبرائیں نہیں کہ زندگی بڑی مشکل ہے، اس دور میں دین پر عمل کرنا مشکل تو ضرور ہے، اس میں شک نہیں، لیکن اجر بڑا ہے۔ آج کے دور میں اگر صحابہ کی طرح کوئی آدمی دین کے اوپر چلے جیسے وہ چلتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک بندے کو 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، راستہ تو صبر آزما ہے، لیکن یہ راستہ بڑا حوصلہ افزا اور امید افزا ہے، اس سے انسان کی ہمت بڑھتی ہے اور انسان کی امید بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ اس لیے دین سیکھیں، دین پر عمل کریں، دین کو آگے پہنچائیں، یہ فلاح کا راستہ بھی ہے، کامیابی کا راستہ بھی ہے، نجات کا راستہ بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے حافظ صاحب کو بھی جزائے خیر دے، ان کا بھی یہی سلسلہ ہے، ماشاءاللہ مختلف سطحوں پر یہ کام کرتے ہیں، آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، آپ کا ماحول اس طرح کا ہے، آپ اس کا شوق رکھتے ہیں، اس سے لگن رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے میں قبول فرمائے، ہماری مدد فرمائے، ہماری رہنمائی اور دستگیری فرمائے اور ہمیں توفیق سے نوازے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد اولا وآخرا ولک الحمد ظاہرا وباطنا، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم عافنا وعاف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها واولها واخرها وعلانیتها وسرها، اللہم اهدنا فیمن هدیت وبارک لنا فیما اعطیت وتولنا فیمن تولیت، اللہم انا نسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة، اللہم اشفنا وعافنا، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم عافنا وعاف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمین، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ رب العالمین، جس دوست بھائی عزیز بزرگ ماں بہن بیٹی نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ سب کے حق میں مانگتے ہیں، اللہ ان سب کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک حاجتیں ضرورتیں پوری فرما، اے اللہ ان کی مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں رفع فرما، بیماروں کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما، مقروضوں کے قرض اتار دے، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما دے، پریشانوں کی پریشانی رفع فرما دے، جو بھی کسی معاملے میں پریشان ہے اللہ اس کے لیے آسانی فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض اتار دے، جو قید میں ہیں بے گناہ اللہ ان کو قید سے رہائی اور نجات عطا فرما، اے اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، اے اللہ جو بیچارے کسی پریشانی کے اندر ہیں اللہ اس سے ان کو نجات عطا فرما، کوئی گھر کے اندر پریشان ہے بے اتفاقی اور ناچاکی کی وجہ سے اللہ گھر میں سکون اور الفت اور محبت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ جو والدین اولاد کی طرف سے پریشان ہیں ان کو اولاد کی طرف سے راحت اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون نصیب فرما، اے اللہ جن کے اولاد نہیں ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ جو والدین بچوں اور بچیوں کے رشتے ناطے کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ ان کی دستگیری فرما، نیک رشتے آسان فرما، یا اللہ ان کی مشکل آسان فرما دے، یا اللہ بیٹیوں اور بیٹوں کے معاملات کے اندر ان کی مدد فرما کہ ان کے گھر بس جائیں، ان کے گھروں میں سکون آ جائے، والدین اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں اور سرخرو ہو جائیں، اے اللہ ہماری دعائیں اور التجائیں قبول فرما، جو خیر آپ کے علم میں ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں نصیب فرما، جو شر آپ کے علم میں ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما، جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر مانگی ہمیں وہ عطا فرما، ہم آپ سے وہ مانگتے ہیں ہماری اس سے جھولیاں بھر دیں، اور جس شر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہمیں اس سے محفوظ رکھ اور پناہ عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے، یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کو بھی بخش دے، ہمارے محسنوں کو بھی بخش دے، جن کا ہمارے اوپر حق ہے یا اللہ ہمیں ہماری طرف سے ان کو بہتر بدلے عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ ملانا، نیکوں کی راہ پہ چلانا اور نیکوں کے راستے پہ قائم رکھنا، اچھا نصیب کرنا، اچھا خاتمہ نصیب کرنا،
ایمان پہ خاتمہ فرمانا، اسلام پہ زندہ رکھنا. احینا مسلمین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.